ہمیں میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ دیکھیے یہ ایک سینسٹیوٹی ہے پورے پاکستان میں. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک پنجاب میں پریس کانفرنس ہوگی تو 3 صوبوں کے لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم کون لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آج کل میں کوئی ایک نیشنل پالیسی اس حوالے سے دینی چاہیے, اور ہمیں جس چیز کا بار بار جس چیز کی بات بتائی گئی کہ ہم ریلیف ملے گا اور ہمیں ورکنگ بھی دکھائی گئی, اس ریلیف کا تمام ملک بھر کے لیے اعلان کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں بجلی ایک قیمت میں ہو اور سندھ میں بجلی دوسری قیمت میں ہو یا کراچی میں بلکہ اگر کہیں پر کسی کو ریبیٹ ملنا چاہیے تو یہاں کی انڈسٹریز کو ملنا چاہیے, یہاں کے مزدوروں کو ملنا چاہیے, جو کہ کراچی پورٹ سٹی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کرتا ہے پورے پاکستان کی 50% زیادہ. تو ہمیں اس حوالے سے اگر کہیں پہ کسی کو ریلیف ملنا بھی ہے تو ہمیں اور اگر ہم میرے وزیر اعلیٰ سے بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو بھئی آپ ہماری بٹھا کے بات کرا دیں نا. وزیر اعظم صاحب بڑے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے اور ایم کیو ایم سے بات کرا دیں, بیچ میں بیٹھ جائیں. وہ کہیں گے صوبائی امور میں مداخلت ہے, بھائی میرا صوبہ مجھے چلانے دو, مجھے پتا ہے میرا صوبہ کیسے چلانا ہے, مجھے کوئی وزیر اعظم یا کوئی اور صوبے کی وزیر اعلیٰ تو نہ بتانا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ وزیر اعظم اسلام آباد نہیں ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. صوبہ جو ہے وہ پاکستان کی جورسڈکشن میں آتا ہے, اور سارے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ ہے, اور پاکستان کی آبادی کوئی جو ہے وہ 15 کروڑ یا 12 کروڑ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے, اور پاکستان چاروں صوبوں کو ملا کر پاکستان بنتا ہے. تو اسلام آباد صرف پاکستان نہیں ہے یا صرف پنجاب پاکستان نہیں ہے. ویسے ہی اتنی ساری ہم تو بہت ہی آپ دیکھیں کتنے سیولائزڈ ہو گئے یہ کراچی والے اور ایم کیو ایم والے کہ آپ سے ان تمام چیزوں پہ نہ احتجاج کر رہے ہیں نہ روڈ بلاک کر رہے ہیں. لیکن خدارہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی پورے پاکستان کو شیئر کرتا ہے جو کماتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ بھی اپنے بے شک ترقیاتی بجٹ سے پیسے کم کر لے, انفراسٹرکچر فی الحال بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیں. دیکھیں دونوں طرف سے ہونی چاہیے بات. بیسکلی تو پاکستان پاور سیکٹر کو فیڈرل لیول پہ یہ جو ہم نے پوری بریفنگ ہمارے پاس ہے, ساری ڈیٹیل ہیں, یہ جو ہمارے پاس جو ریڈنڈنٹ قسم کے ہماری آئی پی پیز ہیں, ان کو جو وہ سسٹم سے آؤٹ ہونا چاہیے. یہ جو کوئی کیپیسٹی جن کی نہیں ہے, جو کہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہیں, اس کے بھی پیسے جا رہے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو فرق ہے کیپیسٹی کا جنریشن کا اور ڈیمانڈ کا, ابھی تو ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ کم ہے. اس ڈیمانڈ کے لیے اس ڈیمانڈ کو, اور جو ڈیمانڈ کم ہے اس کے آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اور وہ پیسے کون دے رہا ہے کہ جو آلریڈی بل پے کر رہا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کنزیومرز بڑھانے. کنزیومرز کیسے بڑھیں گے بھائی؟ انڈسٹریلائزیشن ہے, آپ یہاں پر زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو سستی زمینیں دیں نا 6 مہینے کے لیے, کہیں کہ بھائی اپنے پیسے لے کر آؤ اور یہاں پر انویسٹمنٹ کرو. جب تک آپ کی انڈسٹریز لگیں گی, یہاں پر ایکسپورٹ ہوگا, وہاں پر ان کو آپ بجلی دیں گے, تو یہ جو آج صارفین کے بجلی کا بل ہے یہ کم ہو جائے گا. تو آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ڈالر کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان میں کہ جب ڈالر جو ہے وہ اوپر گیا ہے اور روپیز, تو آلریڈی آپ کی کیپیسٹی چارجز بڑھ گئے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے, اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے, اور ہماری کلوز ڈور میٹنگ میں یہ والی بات ہے کہ بھائی آج کے پاکستان میں آپ ایک روپے بھی, ایک پیسے بھی جو ہے آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ, ہم اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں. لیکن خدا را جو بھائی ہم آئی ایم ایف یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ملک جو ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو جائے, اور آپ نے اور کہہ بھی نہیں رہا یہ والی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا روم موجود ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. ہم اپنی جو ہے بیڈ ڈیڈز کو, اپنی بیڈ مینجمنٹس کو, اپنی لیکیجز کو, اپنی انفراسٹرکچر کو اگر ہم ٹھیک کریں گے, ہم لوگوں کو اس کا ریٹرن دے سکتے ہیں. اور آپ کی انڈسٹریز بند ہو گئی اور آپ کا مزدور اگر فارغ ہو گیا, تو آپ نے 13,000 ارب روپے ان دونوں سے کمانے. آپ 13,000 روپے بجٹ کہاں سے پیدا کرائیں گے اگر آپ کی انڈسٹریز بند ہو گئی؟ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جی وہ بس یہ خالی پنجاب والوں کا خیال ہے, ان کو اپنے لیے اعلان کر دیا, اور ایسا نہ ہو ملک میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی. ڈز دس ریفلیکٹس ایم کیو ایم پالیسی؟ یہ ایم کیو ایم کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے ایم کیو ایم کے پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ان کی پریس کانفرنس ضرور رہی ہے. سول نافرمانی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, تو سول نافرمانی میں بھی یہی بات کریں گے نا, آپ سے ریکویسٹ کریں گے, گزارشات کریں گے, اور کیا کریں گے. تو جو ہے وہ جب بل جلتا ہے نا, وہ خان صاحب نے کنڈر میں بل جلایا تھا, سول نافرمانی شروع ہوئی تھی.
اس میں بل جلتا ہے. نہیں ویسی تو ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر ویسی بل جلانے کے بعد اس کے بعد 2 دن کے بل جلانے کے بعد اگر 2 مہینے کے بعد آپ جا کر بلکہ 15 دن کے بعد آپ جا کر پیمنٹ شروع کر دیں کہ جو ہے وہ پانی بہت ٹھنڈا آ رہا تھا اور جو ہے وہ سردی لگ رہی تھی, تو میں سمجھتا ہوں پھر ایسی سول نافرمانی پھر تو صلح کر لینی چاہیے. پھر ہمیں پھر تو سول نافرمانی سے مراد آپ یہی ہے کہ احتجاج ہی ہے, وہ والی سول نافرمانی نہیں ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پہنچے گی. میں آپ یقین جانیے میں بہت پازیٹیو ہوں اور ابھی تک آپٹمسٹک ہوں. میں نے جو پرائم منسٹر آپ بہت پر امید ہیں وفاقی حکومت سے اس معاملے میں, بہت سیریس دیکھا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ابھی بھی ہوں کہ جی ہاں. لیکن آپ کو اپنی صوبائی حکومت سے اتنی امید نہیں ہے بیکاز آف مینی ریزنس. نہیں دیکھیے وسیم بادامی صاحب, ہم پر کوٹا سسٹم لاگو ہے جس کا ہمیں کوٹا بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, 1-2 دنوں سے نہیں. آپ تو بولے نا نہیں ہے نا امید, یا بولے ہیں بس جو بھی شہری 40% سن لینا, 40% شہری 60% دیہی. ہمیں وہ 40% جب کوٹا ہمارا آتا ہے تو ہم پر جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمیں وہ 40% کوٹا بھی نہیں دیتے. پینے کا پانی ہمارے گھر پہ آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی ہمارے گھر سے جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک نوکری نہیں دیتے ہمیں, ایک ہمارے لیے ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے. ہر چیز جو ہے وہ تو اب ہم کیسے کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو. بہت شکریہ.